وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا حتى ترضى ولك الحمد حمدا إذا رضيت ولك الحمد حمدا بعد الرضا ولك الحمد حمدا أبدا أبدا يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب الدعاء يا سميع يا قريب اللهم يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا سميع يا قريب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر یا ذا الجلال والاکرام اے ارحم الراحمین اے اللہ اے مہربان رب اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے مہربان اللہ اے لطیف اللہ اے اللہ ہم پہ لطف فرما کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما آج سارے گناہگار تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم کیسے بے وفا ہیں تیری زمین پہ رہتے ہیں تیرے آسمان کے نیچے رہتے ہیں تیری ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں پھر تجھی سے بے وفائی کرتے ہیں تجھی سے دغا کرتے ہیں اللہ ہم بڑے مجرم ہیں ہمیں معاف فرما دے ہم بڑے ناشکرے ہیں اے احسان کرنے والے تیرے احسانات کی کوئی حد نہیں اور ہماری گناہوں کی بھی کوئی حد نہیں فرشتے کہیں گے کیسے لوگ اس زمین پہ بستے ہیں کہ اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے یہ گناہوں سے خدا کو ناراض کر دے ہمارے گناہ تو بولا ایسے تھے کہ زمین پھٹتی ہم اندر چلے جاتے آسمان پتھر برسا کے آگ برسا کے ہمیں ختم کر دیتا دنیا کے سمندر ہم پہ بہ پڑتے
پہاڑ ہم پہ ٹوٹ پڑتے، تیری مخلوق تجھ سے کہتی ہے کیسے نافرمان اور بچنے کا، اور تیرا ارشاد ایک ہی ہوتا ہے مجھے اس کے توبہ کا انتظار ہے، مجھے اس کے توبہ کا انتظار ہے، مجھے اس کے توبہ کا انتظار ہے۔ اے اللہ صبح سے شام تک گناہوں میں مگن دیتے، شام کو سورج ڈوبتا ہے، اے اللہ تیرے فرشتے کہتے ہیں گناہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند کر دے، لگے تھے نہیں 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 نہیں، رات کو توبہ کر لیں گے، رات کو توبہ کر لیں گے۔ ساری رات گناہوں کی سیاہیوں میں نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے، زنا میں، شراب میں، ناچ میں، گانے میں، اے اللہ دنیا کی رنگ رلیوں میں راتیں گزرتی ہیں، صبح ہو جاتی ہے، رات کالی سے کالی گزار کے صبح فرشتے کہتے ہیں اللہ اب تو توبہ کا دروازہ بند کر دے، اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ توبہ کر لے گا، یہ معافی مانگ لے گا، مجھے اس کے ایک آنسو کی ضرورت ہے، ایک آنسو بہا کے میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا، یہ معافی تو مانگے، یہ آئے میرے پاس، یہ میرے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ تو اٹھائے صحیح، میرے سامنے جولیاں پھیلائے تو صحیح، اے مولا سارے فقیر بھکاری تیرے در پہ جب آئے، رمضان کا تجھے واسطہ، اس قرآن پاک کا تجھے واسطہ، ہمارے اکابر کا، اللہ والوں کا تجھے واسطہ، اے اللہ صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا، اولیاء اللہ کا، انبیاء علیہ السلام کا، اور تیرے محبوب کا تجھے واسطہ، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پوری امت قسم پرسی کا شکار ہے، کتنے مسلمانوں کے خون روزانہ بہتے ہیں، زمین رنگین ہو گئی بلا مسلمانوں کے خون سے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اور ہماری کسی سے امیدیں بھی نہیں ہے مولا، ہم سب سے نا امید ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا، اب تو امت کے حال پہ رحم فرما، امت کی ڈوبتی کشتی کو بچا لے، امت کی ڈوبتی کشتی کو بچا لے، اے اللہ پاک ہمارے مالداروں کو معاف کر دے، مال تو نے دیا، انہوں نے ظلم میں، زنا میں، نافرمانیوں میں، رشوت میں، سود میں، اے اللہ عیاشیوں میں، فحاشیوں میں اور رویانیوں میں خرچ کیا، مال تیرا اور مرضی اپنی، اللہ معاف کر دے، ہمارے حکمرانوں کو معاف کر دے، زمین تیری، حکومت تیری، رعایا تیری، اور وہ اپنی بدماشیاں کریں، اے اللہ وہ نافرمانیاں کریں، اے اللہ وہ کرپشن کرے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ امت کے جوانوں کو معاف کر دے۔ ایک زمانہ تھا زمین پہ مصعب بن عمیر جیسے جوان پھرا کرتے تھے، معاذ بن جبل جیسے جوان پھرا کرتے تھے، اے اللہ محمد بن قاسم تھے، طارق بن زیاد تھے، خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہم، اے اللہ ایک زمانہ ایسے تھا، اور آج کے نوجوان اے اللہ زمین بھی شرمائے، آسمان بھی شرمائے، اے اللہ تیری نافرمانی میں ہر لمحہ گزرتا ہے، چڑھتی جوانی سے جو تجھے ناراض کیا، ساری زندگی تیری ناراضگی میں گزاری، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اے اللہ امت کی ماؤں بہنوں کو معاف کر دے، امت کی ماؤں بہنوں کو معاف کر دے۔ آج باطل نے ہماری ماؤں بیٹیوں سے حضرت فاطمہ کی چادر چھین لی، ان کی حیا چھین لی، مولا مسلمانوں کی بیٹیاں ننگے ہو کے فلموں میں ناچتی ہیں، اپنی عزت کو، حیا کو بیچ رہی ہے، اے اللہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مخلوط فنکشنوں میں اے اللہ تیرے حکموں کی دجیاں اڑاتی ہے، اے مولا زمین زنا سے بھر گئی، اے اللہ بے حیائی سے بھر گئی، معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ تو فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گی قیامت کے دن جب ان سے آمنا سامنا ہوگا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، کان احشد حیاء من العذراء فی خدرها، جو باقرہ بچی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، وہ حیا والی جب ان سے آمنا سامنا ہوگا اور یہ ان سے کس منہ سے بات کریں گی، وہ پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا، تم نے اپنی حیا کو کیوں بیچا، اپنی غیرت کو کیوں بیچا، اپنے ایمان کو کیوں بیچا، اپنے دین کو کیوں بیچا، اپنے اسلام کو کیوں بیچا، اسلام نے تمہیں حیا کی چادر دی تھی، کیوں اس چادر کو داغدار کر دیا،
اور مغرب کے پیچھے چل پڑے، عیسائیوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور سکھوں کے پیچھے چل پڑے، اللہ کے مجرموں کے پیچھے چل پڑے، اے اللہ امت کی بیٹیوں کو ہدایت دے دے، واپس لے آ مولا، مولا مولا ہماری یونیورسٹیوں کو، کالجوں کو، اسکولوں کو، کوچنگ سینٹروں کو، ٹیوشن سینٹروں کو تقوی کا مرکز بنا دے، حیا کا مرکز بنا دے، ایمان کا مرکز بنا دے، احسان کا مرکز بنا دے، ہدایت کا مرکز بنا دے۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے موبائل ہٹا کے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دے، ان کے ہاتھ میں بخاری شریف دے دے، ان کے ہاتھ میں مسلم شریف دے دے، ان کی زبانوں سے گالیاں اور فحاشیاں ختم کر کے اے اللہ درود شریف دے دے، ذکر دے دے، تلاوت دے دے۔ اے اللہ ایک زمانہ تھا امت میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی جیسے ہیرے پیدا ہوتے، آج ماؤں کی گودیں بانجھ ہو گئی، بچیاں بچے ڈانسر بن رہے، فلمی اداکار بن رہے، ایکٹر بن رہے، تیری نافرمانی میں ڈانس کی مجلسیں سجا رہے۔ اے اللہ ایک زمانہ تھا زمین پہ رابعہ بصری جیسی ہوتی تھی، اور آج کیا ہو گیا ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا؟ اے اللہ تو سمجھ دے دے، اے اللہ تو موت سے پہلے سمجھ دے دے۔ جب موت کا وقت آئے گا، اسرائیل آئے گا، تو ہم سب کہیں گے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کہے گا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اسرائیل کہے گا اب موت پہ توبہ نہیں ہوگی، ہم کریں گے، ہماری کوئی نہیں سنے گا، ہماری کوئی نہیں سنے گا۔ جب اللہ کے نافرمانوں کو، مجرمین کو جہنم میں ڈالیں گے، اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے نافرمانوں الگ ہو جاؤ، زانیوں الگ ہو جاؤ، شرابیوں الگ ہو جاؤ، کرپشن والوں الگ ہو جاؤ، سود خوروں الگ ہو جاؤ، رشوت خوروں الگ ہو جاؤ، جھوٹوں کو الگ کر دیں گے، غیبت کرنے والوں کو الگ کر دیں گے، ماں باپ کو ستانے والوں کو الگ کر دیں گے، بیویوں کو ستانے والوں کو الگ کر دیں گے، نافرمان بچوں کو الگ کر دیں گے، شرابیوں کو، بے حیائیوں بے ہواؤں کو الگ کر دیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ اے اللہ کروڑوں برس سے جل رہے، تیری نافرمانی تیری زمین پہ کر کے، شرابے نشے کر کے، زنا کر کے، بے پردگی بے حیائی سے تجھے ناراض کیا، اب معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں نہیں، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے سے بات نہ کرو، تم نے میری نہیں سنی۔ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم اللہ کی سن لیتے۔ فاعترفنا بذنوبنا، کہیں گے اللہ مجرم ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ سے کہیں گے فہل الی خروج من سبیل، اب جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کلا انہا لظا، نا کلا انہا لظا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب یہاں اللہ مجرموں کو دھکے دے کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرم کو جانوروں کی طرح سے ہکا کے جہنم میں دھکیلا جائے گا، وہ کہے گا میری توبہ میری توبہ۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، انسان تیرے سامنے سجدے میں پڑے گا، کہے گا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں نہیں، تو میرا باغی تھا، تو میرا نافرمان تھا، میری زمین پہ میری آنکھوں سے، میرے دیے ہوئے کانوں سے، میری دی ہوئی زبان سے مجھے للکارتا تھا، میری نافرمانیاں کرتا تھا۔ اللہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہم سب تیرے سامنے سرب سجود ہیں، تیرے سامنے جولیاں پھیلائی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ آج اعلان کر دے کہ ہم میں سب سے راضی ہو گیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ سچی دل سے ہر ایک اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرے۔ ہمارا کوئی نہیں، ہمارا
کوئی نہیں، بہت بے آسرے، بے سہارا ہے، بے آسر و سامان، بے آسرا ہے، بے سہارا ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی نہیں، ہماری سرپرستی فرما، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ٹوٹے موٹے آنسوؤں سے معاف کر دے، اس رمضان کو تجھے واسطہ معاف کر دے، اس قرآن کو تجھے واسطہ معاف کر دے، پھر نہیں کریں گے۔ ہم تو دنیا کے سانپوں اور بچھوؤں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو تیرے سانپوں بچھوؤں کو کون برداشت کر سکے گا؟ وہ قبر کی تلخیاں، وہ جہنم کی آگ ہے اللہ، وہ حشر کا دن تیرے سامنے کس منہ سے تیرے سامنے آئیں گے؟ تو کہے گا اب کیوں کرے تو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اے اللہ امت کو معاف کر دے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت خون بہ گیا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، امت مسلموں کو معاف کر دے، معاف کر دے، اے اللہ میرے کی ایک آنسو تو تجھے، اے اللہ ایک آنسو، اے اللہ اسے ہی قبول کر لے، معاف کر دے، خوش دے، تیری رحمت سے بڑی امید ہے، اے لطیف اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اور پوری امت کو معاف کر دے، ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، بے دینی کو، بے حیائی کو، ریانی فحاشی کو، کرپشن کو ختم فرما، بے دین حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، ہمارے ملک سے مہنگائی کو ختم فرما، اے اللہ دھوکے کو ختم فرما، رشوت کو، سود کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے ملک سے بدامنی کو، قتل و غارت گری کو ختم فرما، ہمیں چین و سکون اور عافیت اور خوشی اور راحت کی زندگی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما، اے اللہ ساری خوشیاں عطا فرما، ساری برکتیں عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، حضور کے صدقے میں سب کچھ عطا فرما، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، امارت اسلامیہ کی، افغانستان کی حفاظت فرما، مجاہدین کو سربلندی عطا فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی، ہندوستان کی، برما کی، افریقہ کی، شام کی، اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ترکی کے مسلمانوں کی مدد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، سارے دنیا کے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب دینیہ، مدارس دینیہ، مساجد و مراکز، پہلے جو تبلیغ کا کام ہے، جماعتیں چل رہی تیرے راستے میں، کو بکو، بستی بستی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، اپنا مال جان لے کے نکلتی ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو دین کے سارے کاموں میں کے لیے قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے والد صاحب مرحوم کی اللہ مغفرت فرما، ان کا بڑا احسان ہے، یہ سب ان کا احسان ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، میری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کی دعاؤں سے ہمیں محروم مت فرما، میں ہمارا آسرا ہے، اے اللہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ قدس اللہ سرہ، اے اللہ آج دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کا سارا اٹھ گیا، اللہ وہ یتیم ہو گئے، اے اللہ ہماری ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، سارا قرآن، سارا دین، سارے اعمال ان کو قبر میں پہنچا دے، ان کو خوش کر دے، مولا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت الفردوس کے مرتبے عطا فرما دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، ہمارے حضرت مفتی ڈاکٹر محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی، ہمارے استاد محترم کے علم میں، صحت میں، اخلاص میں، تقوی میں، احسان میں، اے اللہ ترقی عطا فرما، ساری دنیا کا سب سے بڑا مفتی اعظم بنا دے، اے اللہ محدث اعظم بنا دے، فقیہ اعظم بنا دے، اے اللہ حضرت کے فیض کو، نور کو، برکتوں کو ساری دنیا میں پہنچا دے، اے اللہ حضرت کی
کہ جان کی حفاظت فرما، صحت کی حفاظت فرما، ایمان کی تقوی کی حفاظت فرما،